ایک تاجر نے لیسکو چیف سے کہا کہ آپ کے ایس ڈی او بہت کرپٹ ہے سی او صاحب، تیرا انہیں نجائز کام نہیں کیتا ہوئے گا تے تو انہوں کرپٹ کہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عدنان اور میں ہوں آپ کا عزیز عدنان عزیز۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم مثالیں دیتے رہے، کبھی درزی کی تو کبھی بادشاہ کی، لیکن آج کچھ باتیں ایسی ہیں جو حقائق پہ مبنی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں جو چل رہی ہے صورتحال اس وقت اوور بلنگ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، وہ قصہ نہیں ہے، ایک واقعہ ہے۔ لیسکو چیف تھے مجاہد پرویز چٹھا صاحب، خدا ان کو جزائے خیر دے، وہ جہاں بھی ہیں وہ خوش رہیں۔ صرف ایک مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو لیسکو چیف ہوتا ہے نا، وہ تمام جو آفیسرز ہیں، فیلڈ سٹاف ہیں، وہ ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ داری لیسکو چیف پہ ہے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا صاحب ایک بڑے جولی سے انسان ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جب وہ لیسکو چیف تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایکسین تھے ملک اشفاق صاحب پی ڈی سی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ملک، جیسے ان کا سٹائل تھا بولنے کا، ملک صاحب چلو ذرا چلیے چیمبر آف کامرس، تو وہاں پہ ذرا تاجروں کے ساتھ میٹنگ ہے ہماری۔ اتفاق سے میں اس میٹنگ میں شامل تھا، جو لاہور چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں لیسکو چیف شامل تھے چٹھا صاحب، ملک اشفاق صاحب اس وقت موجود ہیں لیسکو میں، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ چٹھا صاحب بھی حیات ہیں، اللہ ان کو مزید صحت والی زندگی عطا کرے۔ تو جب پریس کانفرنس سٹارٹ ہوئی تو تاجر برادری وہاں پہ موجود تھی، لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ ایک تاجر نے لیسکو چیف سے کہا کہ آپ کے ایس ڈی او بہت کرپٹ ہے سی او صاحب، آپ کے ایس ڈی او اتنے کرپٹ ہیں کہ وہ بغیر پیسوں کے کام ہی نہیں کرتے، آپ کے افسر بہت کرپٹ ہیں۔ تو لیسکو چیف، کیونکہ جو چٹھا صاحب تھے سابق جو لیسکو چیف تھے، کیونکہ وہ سی ایس ایس کوالیفائی تھے، وہ بیوروکریسی کو بھی جانتے تھے، وہ سارے مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا بھی جانتے تھے، کیونکہ ہم نے ان جیسا سی او تو نہیں دیکھا جو گزرا ہو۔ تو انہوں نے کہا یار کی گل کرنا ہے یار، تو یہ مطلب پھر میں بھی کرپٹ ہاں، تیرا انہیں نجائز کام نہیں کیتا ہوئے گا تے تو انہوں کرپٹ کہتا۔ یار کوئی ثبوت ہے تو مینوں دے، اے نہ کرو یار، تسی تے زیادتی کر رہے ہو میرے ایس ڈی نال۔ انڈیا جو کام کرتے ہیں لوگ آ کے میرے افسر جان مار دے یار، تہاڈی آبادی کتنی ہے، یہ اپنی فیصلہ بازی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ تہاڈی آبادی کنی، تہاڈے جتنے تسی رہندے ہو۔ انہوں نے کہا 18,000 روپے میں 18,000 کنزیومر ہے۔ اس نے کہا میرے وہاں پہ نا ابھی بھی 28 بندے کام کر رہے ہیں، 15 سال پہلے بھی وہاں پہ 18,000 کی تعداد تھی کنزیومر کی، تو اب وہ ڈبل ہو گیا، میرے بندے اتنے ہی ہیں۔ تو میرے بندے اس کا مطلب نیک نیتی سے کام کریں، تو آپ میرے بندوں کو مرال ڈون پک کر رہے ہو پکڑ کے۔ عجیب باتیں کی آپ نے یار، میں تو بڑا دل گزاشتہ ہوں، میں تو سمجھتا تھا تاجر برادری بڑی سمجھدار تاجر برادری ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ نے مجھے بڑا مایوس کیا کہ آپ نے میرے افسران کو کرپٹ کہہ دیا، میرے سامنے ہی کہہ دیا آپ نے، بہت غلط بات ہے یہ تو۔ یعنی کہ لیسکو چیف کیونکہ وہ ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ ایک اس کا مینجمنٹ کا وہ حصہ ہے، باپ کا درجہ میں نے اس لیے کہہ دیا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، میری اس بات کو غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجاہد پرویز چٹھا نے اپنے ایک ایس ڈی او پہ آنچ نہیں آنے دی کہ کسی نے اس کے سامنے یہ کہہ دیا کرپٹ ہے۔ تو موجودہ سی او صاحب، آپ تو ہر بندے کو صرف اپنی گارنٹی دے رہے ہیں، میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو لیسکو کے جو افسران ہیں، جو فیلڈ سٹاف ہے، ان پہ اگر سخت وقت، ان پہ جو اگر کڑا وقت آ رہا ہے نا، تو اس کی ذمہ دار لیسکو چیف ہے موجودہ۔ کیونکہ مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ آپ جب نئے جب سیکٹری آئے تھے، سیکٹری پاور ڈویژن، تو انہوں نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے لیسکو کی، کیونکہ بات اب حقائق پہ مبنی ہوگی، پہلے بہت سی کہانیاں سنا لی، قصے سنا لی، اب کچھ دوستوں نے اعتراض لگایا کہ نا صاحب آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس کا بندہ ہے وہ بندہ اس کی بات کرے۔ تو سیکٹری صاحب نے پوچھا کہ سی او صاحب کیا صورتحال ہے آپ کی، تو آپ کی پہلی ورڈنگ یہ ہوتی ہے شاہی حیدر صاحب کہ جناب میری آپ کسی ایجنسی سے رپورٹ لے لیں، میری چاہے کسی آپ ایف آئی اے سے رپورٹ لے لیں، میری چاہے آپ کسی بھی اتھارٹی سے رپورٹ لے لیں، نہ میں کھاتا ہوں، میں تو 1 روپے کا روادار نہیں ہوں۔ اس کا مطلب پھر آپ اگر 1 روپے کے روادار نہیں ہیں تو پھر آپ کے سارے افسران کرپٹ ہیں،
آپ کے جو سارے افسران ہیں اس کا مطلب کرپٹ ہی ہوئے نا اگر آپ روادار نہیں ہیں. اور سر آپ کی مہربانی ہے آپ افسروں کا مرال ڈون نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. میرا خیال جو انجینئر ایسوسیشن کے کچھ وفد نے جب خورشید صاحب سے ملاقات کی, میں بات اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یونین کی جو ایک یونین جو ہے نا وہ ایک طاقت ہوتی ہے اس کی محکمے کی. تو جب افسران نے کہا جی ہماری سپورٹ کریں تو انہوں نے کہا جی خورشید صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ہم کیسے سپورٹ کریں. یہی بات سی او صاحب کو کہی, ہم کیسے سپورٹ کریں, آپ کے افسران نے ہماری یونین کے ساتھ کیا کیا ہے, پابندی آپ نے لگا دی, بندے ہمارے مطرف کر دیے. تو اس وقت جو ہے سی او صاحب آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کی یونین آپ کے جو فیلڈ لیبر سٹاف ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ افسران پہ سختی آئی ہوئی ہے اور آپ کے افسران کا مرال آپ کی وجہ سے ڈاؤن ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, ہر جگہ اپنی ایمانداری کے قصے بیان نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ آپ بہت ایماندار ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن آپ کے افسران کا جو مرال ڈاؤن کرنے کا آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے جگہ جگہ بیٹھ کے اپنے افسران کا اپنے ملازمین کا مرال ڈاؤن کریں. سر دیکھیں آپ اگر ایف آئی اے سے میٹنگ کریں گے, آپ کا ایک ڈیکلرم ہے, آپ جاتے 3 ہو, 2 بندے آپ باہر کھڑے کرتے ہو, ایک آپ اندر جا کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہو, تو میٹنگ میں جا کے پہلے الفاظ ہی آپ کا سر یہی ہوتے ہیں کہ میرا جناب ایجنسی سے پتہ کروا لیں, میرا جناب آپ کسی بھی محکمے سے پتہ کروا لیں, میں 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. اس کا مطلب پھر اگر سر آپ 1 روپے کے روادار نہیں ہیں تو پھر جو آپ کے افسران ہیں پھر وہ 1 روپے کے روادار تو ہیں نا. تو کم از کم آپ ان کو پروٹیکٹ تو کریں. آپ اکیلے اپنے ذمہ دار نہیں ہیں اس وقت. آپ ایز اے لیسکو چیف, ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ اپنے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ پوری کمپنی کے ذمہ دار ہیں. آپ پوری کمپنی کے کسٹوڈین ہیں. آپ نے جو آواز اٹھانی ہے وہ پوری کمپنی کی اٹھانی ہے, جو مینجمنٹ کرنی ہے وہ پوری کمپنی کی کرنی ہے, نہ کہ آپ نے اپنی کرنی ہے. تو اس وقت آپ کے افسران کا مرال بہت ڈاؤن ہے کیونکہ صرف اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اس کو آپ الزام تراشی نہ سمجھیں, اس کو آپ حقائق تسلیم کریں.